ریڈیو والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بالائی منزل روحوں کا مسکن ہے۔ یہاں میاں فضل حسین کو رات کے وقت کھلی چھت پر آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا ہے، مگر دن میں تو خاصی چہل پہل رہا کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پروگرام اسٹاف کے کچھ لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے، اب یہاں کلرکوں کے دفتر ہیں۔ اور یہ موٹا لڑکا کون ہے؟ یہ ریاض ہے، یہ یہاں عقب والے کمرے میں بیٹھا کرتا ہے۔ فی الحال یہ بھی کلرک ہے۔ اشفاق احمد سے اس کا بڑا یارانہ ہے۔ اشفاق احمد اس سے ملنے یہاں آتے ہیں۔ اشفاق احمد یاروں کے یار ہیں، ان کا تو بس یار کی یاری سے سروکار ہے۔ آئیے اب نچلی منزل پر واپس چلیں۔ نقل نویسوں کے برآمدے سے گزرتے ہوئے ہم جامن کے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس ریڈیو اسٹیشن کے 2 گیٹ ہیں۔ یہ جو دوسرا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مستقل طور پر بند رہتا ہے۔ حفاظتی تدابیر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسے بند رکھا جائے۔ اسی بند گیٹ کے کلیجے سے لگا جو نوجوان بیٹھا ہے، اس کا نام ہے بشیر پان والا۔ یہ پان، سگریٹ اور دیا سلائیاں بیچتا ہے، اور وہ جو اقبال نے کہا کہ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر، تو بشیر ریڈیو میں ملازم تو نہیں ہے، وہ تو کبھی گیٹ کے اندر بھی نہیں دیکھا گیا، مگر آپ اسے چراغ رہ گزر نہیں کہہ سکتے۔ یہ درون خانہ ہنگاموں سے خاصا باخبر ہے۔ بات یہ ہے کہ اقبال بانو ہوں چاہے صوفی تبسم، پان تو سبھی کھاتے ہیں۔ ناصر کاظمی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پان کھاتے ہیں، اور خیر مجید فاروقی نے تو پان کھانے کی انتہا کر دی ہے۔ سگریٹ کی طلب یہاں کس کو نہیں ہے؟ تو یہ جو کالے رنگ کا مقفل فولادی گیٹ ہے، یہیں سے اکثر فولادی سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر ریڈیو فنکار پان اور سگریٹ لے لیا کرتے ہیں، اور بشیر ایک نوٹ بک میں ادھار کی تفصیل لکھ لیا کرتا ہے۔ ہم جس گیٹ سے داخل ہوئے تھے اسی گیٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ سرخ و سفید چہرے والا پٹھان چوکیدار دیوان علی بدستور اسٹول پر بیٹھا ہے۔ باہر ایک شخص کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے یہ کامل یقین ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ کی طرف منہ اٹھا کر جو تقریر کی جائے گی وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ یہ دبلا پتلا لمبا سانولے رنگ کا ادھیڑ عمر شخص اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک رات کے 10:30 نہ بج جائیں۔ وہ سیدھا لباس، پتلون، کوٹ، گریبان چاک، سر پہ بس ڈرائیوروں والی چھجے دار ٹوپی، شیو بڑھا ہوا، پھٹے پرانے جوتے۔ ریڈیو اسٹیشن سے کوئی شناسا چہرہ گیٹ سے برآمد ہوتا ہے تو آہستہ سے یہ شخص کہتا ہے کہ صاحب پر یا روے اللہ دے نا کچھ دے دو۔ اسٹاف کے لوگ اس چاک گریباں حال پریشان دیوانے سے اچھی طرح مانوس ہیں۔ وہ 1 2 4 اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دعائیہ کلمات کہتا ہے، جیوندے رہو پوجا بھریا روے، اور دعا دے کر پھر کھلو گرفتہ آواز میں اپنی تقریر براڈ کاسٹ کرنے لگتا ہے۔ ہائی کورٹ دے 36 ضلع پر انصاف کوئی نہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ میں 36 اضلاع کے مقدموں کی سماعت کی جاتی ہے، لیکن انصاف کوئی نہیں۔ اس شخص سے اگر اس اجمال کی تفصیل پوچھو تو کامل سکوت اختیار کر لیتا ہے۔ لیجئے اب رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ اخلاق احمد دہلوی سے اناؤنسمنٹ کے آخری فقرے سنیے۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ ہماری تیسری مجلس ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ قومی ترانہ نشر ہو رہا ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کا چھوٹا سا سر بالوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ وہ چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی پہنے ہیں۔ اسٹوڈیو سے نکلتے وقت انہوں نے خاکی رنگ کا دھوپ سے بچنے والا ہیٹ پہن لیا ہے۔
اخلاق صاحب یہ ہیٹ تو سن اسٹروک سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ جی مگر مجھے مون اسٹروک کا اندیشہ ہے۔ کسی اور دوست نے پوچھا اخلاق صاحب ڈیوٹی ختم کرائے؟ جی نہیں، ڈیوٹی تو اب شروع ہوگی۔ ابھی تک تو جو کچھ تھا وہ تو خالص تفریح تھی اور اسی میں لطف زندگی تھا۔ ڈیوٹی تو اب شروع ہوگی۔ راستے میں سودا سلف خرید کر گھر پہنچوں گا۔ بولے سودا سلف خرید کر گھر پہنچوں گا اور بیوی کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ عینی گہری نیند سو رہا ہوگا اور مجھے خود کو سونے پر رضامند کرنا ہوگا۔ وہ گریباں چاک دیوانہ جو بس ڈرائیوروں والا ہیٹ پہنے ہے، اخلاق صاحب کو اور ان کے ہیٹ کو خوب پہچانتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بھی تیسری مجلس کا اختتام کر کے منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کی بیگم کہاں ہے؟ اس کا عینی کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں لاہور کا پرانا ریڈیو اسٹیشن صفحہ ہستی سے نابود ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اور میرا حافظہ روشن و تابناک ہے، اس وقت تک انشاءاللہ اس عمارت کی ایک ایک اینٹ سلامت رہے گی اور یہ کوٹھی بھی آباد رہے گی۔